اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نعیم بٹ اسیر جدہ اخبار نامہ میں آج بروز جمعرات 20 ربیع الثانی 24 اکتوبر 2024 کی خبروں کے ساتھ نامزد چیف جسٹس کی جسٹس فائز عیسیٰ اور جسٹس منصور سے ان کے چیمبر میں ملاقاتیں، نئی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد وصول کی، صدر نے منظوری دے دی۔ یحییٰ آفریدی چیف جسٹس نوٹیفیکیشن جاری، ہفتے کو حلف اٹھائیں گے۔ جسٹس منصور اور جسٹس منیب کے مستعفی ہونے کا کوئی ارادہ نہیں، ذرائع کی تصدیق۔ نئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی فل کورٹ ریفرنس سے خطاب کریں گے۔ جسٹس منصور نے پہلا مقدمہ آئینی بینچ کو منتقل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ آئینی بینچ کی تشکیل سے آئینی معاملات میں جلد از جلد حل ہوں گے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کی بطور چیف جسٹس تقرری خوشائند قرار، وکلا تنظیموں اور رہنماؤں کا نئے چیف جسٹس کی تعیناتی کا خیر مقدم۔ وہ اپنا حامد جو پی ٹی آئی کا جو بڑا مطلب ہے کہ بدبودار چہرہ کیا کہتا تھا کہ یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس نہیں بنیں گے۔ کیوں نہیں بنیں گے بھائی؟ وہ استعفیٰ دے دیں گے۔ کیوں بھائی؟ اور یہ جو دوسرے جو جج ہیں، جسٹس اپنا منصور اور منیب، یہ استعفیٰ دے دیں گے۔ انہوں نے بھی اپنا استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ یہ استعفیٰ دیں گے تو گند کون ڈالے گا یار؟ گند انہوں نے تو ڈالنا ہے۔ یہ جو 6 7 8 جج ہیں جو انہوں نے تو گند ڈالنا ہے سپریم کورٹ میں، اور کون گند ڈالے گا؟ تو یہ تو مطلب ہے کہ پکی بات ہے۔ وہ بدبودار چہرہ جو اب تحریک چلائے، ساری دنیا جو ہے یحییٰ آفریدی کو مبارکبادیں دے رہی ہیں، اور اتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یحییٰ آفریدی کو عزت دی ہے کہ پاکستان اسلامک جمہوریہ پاکستان جیسے ملک کے وہ چیف جسٹس بن گئے۔ اور کیا عزت ہوتی ہے؟ یہ جو حامد خان ہے، جو مطلب بدبودار چہرہ یوتھ اس کا پی ٹی آئی کا، یہ عزت ہوتی ہے؟ یہ چہرہ عزت والا ہوتا ہے یا وہ لنگڑا عزت والا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت نے ایسی عزت دی ہے، کون اپنی عزت کو ٹھکرائے گا بھائی؟ لعنت ہے تمہاری شکلوں پہ، عزت وہ ٹھکرا دیں گے۔ سارا پراپوگنڈا ان کا جھوٹ پر ہوتا ہے، اور مطلب ہے کہ کسی طرح سے یہ ریاست جو ہے نا، یہ اس کے اندر انتشار برپا رہے۔ یہ ٹولہ جو ہے، انتشاری ٹولہ جو ہے، اسی کام پہ لگا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو اتنی زیادہ شکستیں دی ہیں، ان کے اتنے منہ کالے ہوئے ہیں، لیکن یہ ایسے ڈھیٹ ہیں، ایسے مطلب ہے کہ بغیرت ہیں یہ والے، ایسے بدبخت ہیں کہ ان کو پھر بھی ہوش نہیں آ رہا کہ عوام ہم سے دوڑ رہی ہے، ہم سے چلی گئی ہے، اب وہ پیچھے نہیں ہے۔ وہ جو تھے چند مطلب ہے کہ سوشل میڈیا پر جعلی پراپوگنڈا، اس جعلی پراپوگنڈا مطلب ہے کہ 1 لاکھ بندہ 1 لاکھ ٹویٹ کر رہا جی، میں جی عمران خان کے چاہت ہوں جی، میں لنگلے کے چاہت ہوں جی، لنگلا لنگلا وہ، اور لنگلے کا جب نکلنے کا، جب عوام کو نکالنے کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ 1 لاکھ ہیں ہی جعلی۔ 2 نمبر یہ مطلب ہے کہ وہ لائک ہیں سارے، اور سارے جو ہیں سپورٹر جو ہیں اس کے 2 نمبر سپورٹر ہیں، تو پھر اوریجنل کہاں سے آئیں گے؟ کوئی اوریجنل نہیں ہے ان کے ساتھ۔ عوام ان کی کسی تحریک پہ کام نہیں، عوام پہچان گئی ہے اس مکار بدبخت لنگڑے کو۔ عوام اس جادوگر کو پہچان گئی ہے، اس منکر ختم نبوت کو۔ عوام اس کو جان گئی ہے کہ یہ منکر ختم نبوت ہے، اس کو مسلمان ہی نہیں مانتے کوئی۔ اب مطلب یہ کہ یہ اس کی کیا ختم ہو گیا یار، بالکل فنش، وڑ گیا، اللہ جانتا وڑ گیا بالکل۔ پی ٹی آئی وڑ گئی جتوں نکلی تھی۔ 26ویں ترمیم 27ویں ترمیم کے ذریعے سنگین خامیاں دور کیے بغیر آئینی بینچ نہیں بن سکتے، سابق اٹارنی جنرل۔ نئی ترمیم تک پرانے بینچ چلتے رہیں گے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آئینی بینچوں کے جس سینئر ترین جج یا ججز کا تقرر ہونا باقی ہے، وہ جوڈیشل کمیشن کے ممبر بھی ہوں۔ دی نیوز سے گفتگو۔ آرٹیکل 91A کے مطابق آئینی بینچوں میں نامزدگی جوڈیشل کمیشن کا کام متعدد کوششوں کے باوجود وزیر قانون اور اٹارنی جنرل نے رابطے یا موقف دینے کی زحمت نہیں کی۔ مطلب ہے کہ 26ویں ترمیم آئی، یہ حکومتوں کا، یہ ان کے سینیٹروں کا، یہ قانون دانوں کا حال ہے۔ مطلب ہے کہ اس ترمیم میں اتنی خامیاں یار، یہ کس طرح کام کرتے ہیں یہ لوگ؟ عوام کا پیسہ ضائع کرتے ہیں بس آ کے۔ مطلب اتنے لاپرواہ لوگ جو ہیں حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں،
اتنے لاپرواہ لوگ، مطلب ہے کہ کوئی ان کو پتہ نہیں ہے کیا کرتے ہیں یہ عوام، مطلب ہے کہ یہ ٹولہ جو ہے یہ کہاں لے کے جائے گا عوام کو اگر اسی طرح کام لاپرواہیوں سے کرتا رہے گا؟ تو ان پہ کوئی امیدیں نہیں ہیں، یہ جو مطلب ہے کہ لا آفیسر اور قانون دان اور مطلب ہے کہ فلانا اور چمکانا، اور بیٹھ کے ایک عام آدمی کو بھی جب اس بات کا پتہ چل رہا ہے کہ بھئی کتنی خامیاں ہیں اس میں، تو یہ مطلب ہے کہ کیا ان لوگوں نے قانون سازی کرنی ہے، کیا ملک کو چلانا ہے؟ ویسے مطلب ہے کہ گھٹیا اور بے شرم اور نکمے لوگ ہیں اس حکومت کے ساتھ، جو وزیر بنے ہوئے ہیں اور عوام کے خون پسینے کی کمائی کا مال کھا رہے ہیں، اور کھا رہے ہیں دبا کے، اور مطلب ہے کہ بنے پھرتے ہیں جی یہ بڑا قانون دان ہے، جی یہ بڑا ایم این ہے، جی یہ بڑا فلانا نام، چمکانا نام، یہ نام وہ نام، اور کرتوت دیکھو ان کو جوتیاں مار کے اس میں سے پارلیمنٹ، اس میں سے وزارتوں میں سے نکالنا چاہیے جن لوگوں نے یہ مسٹیک کی ہیں، مطلب ہے کہ تھوڑی مسٹیک کی ہیں، اتنی مسٹیک ہیں کہ توبہ توبہ۔ پاکستان فلسطینیوں کا گھر، ہمارے دل آپ کے لیے دھڑکتے ہیں۔ وزیر اعظم سیکورٹی کونسل اور عالمی عدالت میں اسرائیل کے سامنے بے بس شہباز شریف کا طلبہ کے اعزاز میں تقریب سے خطاب۔ نیپرا کا کنٹرول پیریڈ کے لیے کے الیکٹرک کے جنریشن ٹیرف پٹیشن پر فیصلہ جاری۔ یہ فیصلہ صارفین کے بلوں سے وصول کی جانے والی بجلی کی قیمتوں کو متاثر نہیں کرے گا۔ قاسم رونجا نے پیسے لیے ہوتے تو کم از کم آج استعفیٰ نہ دیتے۔ اون عباس ہم وہیں آگے جہاں جمہوریت تھی، مغرب میں جوجز کا تقرریاں ہی ہوتی ہیں۔ فیصل واڈا سپریم کورٹ کے سینئر جج کی پی ٹی آئی کو کیوں فکر ہے؟ کیپٹل ٹاک میں حامد میر کا تجزیہ۔ امریکی محکمہ خارجہ کا ڈاکٹر عافیہ سے متعلق جواب دینے سے گریز۔ پاکستان میں توہین رسالت کے الزام میں ڈاکٹر کے قتل پر تشویش، بھارت سے مزید اقدامات کا مطالبہ۔ نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اہم کیسز کا حصہ اختلافی نوٹ تحریر کیے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی 1965 کو ڈیرہ اسماعیل خاں میں پیدا ہوئے، کیمبرج یونیورسٹی سے LL.M کی ڈگری حاصل کی۔ جسٹس یحییٰ کی تقرری آئینی طریقہ کار کے تحت ہوئی۔ شہزاد شوکت آئین پاکستان کو فالو کیا گیا ہے، وہ احتجاج کس چیز پر کریں گے؟ صدر سپریم کورٹ بار کچھ ترامیم عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری پر اثر انداز ہوں گی۔ جیو پر شاہ زیب کا تجزیہ، عدلیہ کے 40% مقدمات آئینی بینچوں کی منتقل ہوں گے۔ سپریم کورٹ اور پانچوں ہائی کورٹس کی آئینی درخواستیں، رٹ پٹیشنز کے فیصلے آئینی بینچ کریں گے۔ آئینی ترمیم کے بعد 20 لاکھ سے زائد کیسوں کا سائلین کو کم وقت میں انصاف کی فراہمی ممکن۔ تجارت معطلی و باوجود پاکستان کا بھارت سے درآمدات پر انحصار ایک بار پھر بڑھ گیا۔ اگست 2024 میں بھارت سے سالانہ بنیادوں پر درآمدات 5% اضافے کے بعد $2.33 کروڑ ہیں۔ بھارت سے ہومیوپیتھک ادویات بھی منگوائی جائیں، وہ بھارت سے سستی پڑیں گی، بہت مہنگی دوائیاں ہو رہی ہیں۔ ایک وہ اپنا جو ہے یہ ہومیوپیتھک ادویات جو ہیں وہ بھارت سے منگوائی جائیں۔ نیب ترامیم کیس میں 22 صفحات پر مشتمل جسٹس حسن اظہر رضوی کا اضافی نوٹ جاری۔ چیف جسٹس کے تحریر کردہ اکثریتی فیصلے سے اتفاق، مگر وجوہات کی توثیق کرنے سے قاصر مدرجات۔ پنجاب میں بیلاروس کے تعاون سے ٹریکٹر اسمبلنگ پلانٹ لگانے کا فیصلہ، باہمی تجارت بھی بڑھائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی اور لاہور پہنچ گئیں کہ حال کتھوں آئے مریضوں سے پنجابی میں گفتگو۔ بیلاروس کی الیکٹرک بس پروجیکٹ میں بھی معاونت کی پیشکش، سفیر کے ساتھ ملاقات میں تجارتی روڈ میپ طے کرنے کے لیے تفصیل طلب۔ بھارت برکس میں رکنیت کے لیے پاکستان کی حمایت کرے گا۔ مودی کی زیر صدارت برکس سربراہی اجلاس، پاکستان کی رکنیت کا معاملہ ایجنڈے میں شامل۔ اسلام آباد دہلی مذاکرات، کرتارپور راہداری معاہدے میں 5 سال کی تجدید۔ 2025 میں شرح نمو کا
تہمینہ 3.2% بے روزگاری پر مشکل فرق پڑے گا IMF۔ کم ترقی کا سفر IMF پروگرام کے 37 مہینے مکمل ہونے کے بعد بھی جاری رہے گا۔ 2029 تک شرح نمو 4.2 کے اندر رہے گی۔ شرح آبادی 2.55% ہے، چنانچہ GDP شرح نمو نوکریاں تخلیق کرنے اور افلاس کو ختم کرنے کی بدستور ناکافی رہے گی۔ وزارت سائنس ذیلی اداروں کے معاملات آرگنائزیشن ونگ کے سپرد۔ تقرریوں، تعیناتیوں، ایکس پاکستان دوروں کے NOC کا کام آرگنائزیشن ونگ دیکھے گا۔ امریکہ انتخابات صورتحال غیر یقینی۔ پارٹی کے معتدل ٹرمپ کے مخالف کملا ہیرس نے ٹرمپ کے مخالف ریپبلکن لیڈروں کی حمایت حاصل کرنے کی حکمت عملی بنا لی۔ امریکہ انتخابات صورتحال غیر یقینی۔ بیوروکریسی تقرر و تبادلے۔ شعیب خان DG ٹیلی کام۔ وائرس جنگ کا اعزاز۔ یحییٰ آفریدی کے چیف جسٹس بننے کی خبر سب سے پہلے انصار عباسی نے دی۔ آئینی پیکج منظور ہونے پر جسٹس یحییٰ آفریدی اگلے چیف جسٹس ہو سکتے ہیں: انصار عباسی۔ توشہ خانہ 2 کیس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشریٰ بی بی کی ضمانت منظور کر لی۔ رہائی کا حکم۔ اگر آپ کو یا ڈپٹی اٹارنی جنرل کو موقع ملے تو آذربائیجان جا کر دیکھیں۔ وہاں ایک ایسا میوزیم ہے جہاں پر گفٹ رکھے جاتے ہیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب۔ تجارتی معطلی باوجود پاکستان کا بھارت سے درآمدات پر انحصار۔ جسٹس منصور عمرے کی ادائیگی کے لیے آج روانہ ہوں گے۔ فل کورٹ ریفرنس میں شریک ہوں گے۔ غیر قانونی بھرتیوں کا کیس۔ پرویز الہی و دیگر پر فرد جرم عائد۔ عدلیہ کے 40% مقدمات آئینی بینچوں کو منتقل۔ ناظرین، یہ تھا آج کا اخبار نامہ۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔